بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب اعوذ بك من همزات الشياطين واعوذ بك رب ان يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذا السماء انشقت واذنت لربها وحقت واذا الارض مدت والقت ما فيها وتخلت واذنت لربها وحقت یا ایہا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا۔ یہ سورۃ الانشقاق کی پہلی 15 آیات ہیں جو میں نے پڑھی ہیں، اور ان آیات کا انداز، جیسا کہ شروع سے ہی یہ بات چلتی آ رہی ہے، ان آیات کا انداز بتا رہا ہے کہ چھوٹی چھوٹی آیات ہیں جو کہ عموماً مکی صورتوں کا ایک خاص انداز ہے۔ تو یہ سورۃ الانشقاق بھی مکی ہے، اور مکہ مکرمہ کے اس کا مضمون جو آگے بھی آئے گا اور یہاں بھی موجود ہے، مکہ مکرمہ کے 13 سالوں میں سے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ مکرمہ میں بحیثیت نبی 13 سال رہے، آپ کے مکہ مکرمہ کی مجموعی زندگی جو ہے وہ ہے 13 اور 40 53 سال، لیکن ان میں سے 40 سال نبوت سے پہلے کے ہیں اور 13 سال نبوت ملنے کے بعد کے۔ ان 13 سالوں میں شروع میں جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا، اللہ کا پیغام پہنچانا شروع کیا، توحید کی دعوت کا آغاز کیا، تو سب سے پہلے لوگوں نے قرآن کریم کو قرآن ماننے سے انکار کیا، لیکن مسلمانوں کو اذیتیں وغیرہ پہنچانا شروع نہیں کیا۔ یہ اس زمانے کی صورت ہے۔ بعد میں مسلمانوں کو اذیتیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اذیتیں، مار پٹائی، زخم، دانت توڑ، یہ کر وہ کر، قتل کی سازشیں کی گئیں، وہ تھوڑا بعد کا زمانہ۔ جب کھل کھلا کے آپ نے ان کے بتوں کی برائیاں شروع کر دیں تو اس وقت انہوں نے اپنی کارروائیاں شروع کر دیں، لیکن اس سخت دور سے تھوڑا پہلے کے زمانے کی یہ صورت ہے۔ اس صورت کا نام الانشقاق، الانشقاق کا مادہ ہے شق، شق کا معنی ہوتا ہے پھٹنا، پھٹ جانا، شق یشق، شق کا معنی پھٹنا۔ قرآن کریم اللہ رب العزت نے آسمان پر جو چاند ہے، چاند کے پھٹنے کا واقعہ آیا نا، نبی اکرم صلی اللہ، اس واقعہ کو کہتے ہیں انشقاق القمر، چاند کا پھٹ جانا، چاند کا 2 ٹکڑے ہو جانا۔ اس واقعہ انشقاق القمر کا مطالبہ بھی مشرکین مکہ نے کیا تھا، کہا کہ اگر تم واقعی نبی ہو تو دیکھو، ہمیں دکھا دو کہ یہ چاند درمیان سے پھٹ جائے، 2 ٹکڑے ہو جائے، جبل ابو قبیس کے ایک ٹکڑا اس طرف سے، دوسرا اس طرف سے ہو کر گزرے تو ہم مان لیں گے کہ تم واقعی نبی ہو۔ اللہ رب العزت سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مطالبہ کیا، اللہ سے دعا مانگی، اللہ رب العزت نے یہ مطالبہ پورا کر دیا۔ چاند واقع 2 ٹکڑے ہوا،
آدھا پہاڑ کے اس طرف سے آدھا پہاڑ کے اس طرف سے ہو کر گزر گیا، لیکن انہوں نے حسب عادت انہوں نے جب بھی معجزہ طلب کیا یا معجزے کا مطالبہ کیا، اللہ نے معجزہ کر دکھایا لیکن انہوں نے انکار کر دیا۔ اس وقت بھی یہی ہوا، چاند دو ٹکڑے ہو کر پہاڑ کی جو دونوں جانب سے گزر گیا اور انہوں نے پھر وہی الفاظ کہے، دیکھو کتنا بڑا جادوگر ہے، چاند بھی دو ٹکڑے کر دیا ہے۔ تو وہاں بھی وانشق القمر، اور سورج چاند درمیان سے پھٹ گیا، درمیان سے دو ٹکڑے ہو گیا، شق کا لفظ وہاں بھی ہے، اور شق کا لفظ ہی قبر کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے۔ قبر کے دفن کرنے کے دو طریقے ہیں، ایک ہے لحد کا، ایک گڑھا ایسے کھودا جاتا ہے، اور ایک سائیڈ میں میت کو رکھنے کے لیے بغلی سی بنائی جاتی ہے، اس کو کہا جاتا ہے لحد۔ اور یہ ہمارے پاک و ہند میں عموماً جو سخت زمینیں ہیں وہاں یہی طریقہ استعمال کیا جاتا ہے۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب وفات پائی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے جو قبر بنائی گئی وہ قبر اسی طرح کی تھی جس میں کہ لحد تھی۔ آپ فوت ہوئے، بہت سارے مسائل کھڑے ہو گئے آپ کی وفات کے فوراً بعد ہی۔ پہلا مسئلہ، بہت بڑا مسئلہ یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہوئے ہی نہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کھڑے ہو گئے، تلوار نکال لی، کہا جس نے کہا فوت ہوئے ہیں میں اس کا سر قلم کر دوں گا۔ طویل واقعہ، تفصیلی واقعہ موجود ہے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے قرآن کی آیات پڑھی، معاملہ ختم ہو گیا۔ وہ لوگ آج کے مولویوں کی طرح نہیں تھے کہ قرآن پڑھو، حدیث پڑھو، جو مرضی کرتے رہو میں نہ مانوں، وہ وہاں ایسا نہیں تھا۔ بات آئی کہ نبی فوت نہیں ہوئے، قرآن کی آیت پڑھی گئی، معاملہ ختم ہو گیا کہ ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم فوت ہو گئے ہیں۔ پہلا مسئلہ یہ اٹھا، پھر مسئلہ یہ اٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو غسل کیسے دیں، کپڑوں سمیت یا کپڑے اتار کر۔ تیسرا مسئلہ یہ اٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دفن کہاں کریں، مکہ میں، مدینہ میں یا بیت المقدس میں۔ چوتھا مسئلہ یہ اٹھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک کیسی بنائی جائے، شق یا لحد۔ لحد وہ جو میں نے بتایا ہمارے علاقوں میں معروف ہے، اور شق یہ ہے کہ ایسے قبر کھودی گئی اور اس کے سینٹر میں پھر ایک اور چھوٹی سی قبر بنائی گئی جس میں میت کو رکھ کر اوپر سلیٹیں رکھ دی جاتی ہیں، کیونکہ ریتلے علاقوں میں زمین کے بیٹھ جانے کا خطرہ ہوتا ہے کہ ذرا پانی پڑا بیٹھ جائے گی، یہ لحد بیٹھ جائے گی، قبر خراب ہو جائے گی۔ اور اگر سینٹر میں نیچے میت رکھی ہے، اوپر سیمنٹ کی یا کوئی بھی سخت پتھر کی سلیٹیں رکھ دی جائیں تو ظاہر ہے کہ قبر کے بیٹھنے کا چانس ہی ختم ہو جاتا ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک تیار کرنے کے لیے جب یہ اختلاف ہوا کہ کون سی بنائی جائے تو اللہ رب العزت کی طرف سے آپ کے لیے یہ انتخاب ہوا کہ آخر صحابہ نے طے کیا کہ اس میں زیادہ مغزماری کرنے کی کیا ضرورت ہے۔ دو آدمی ہیں، ایک اسپیشلسٹ ہے لحد تیار کرنے کا، دوسرا اسپیشلسٹ ہے شق تیار کرنے کا، دونوں کو پیغام بھیج دو، جو پہلے مل جائے اسے کہو تم اپنا کام۔ وہاں اختلاف کو حل کرنے کے بڑے سادے طریقے تھے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ۔ قرآن آ گیا، اختلاف ختم، حدیث آ گئی، اختلاف ختم، اور سب نے مل کر ایک بات طے کی، جو ہو گیا اختلاف ختم۔ یہ آج کے مولوی ہیں کہ سال ہا سال صدیوں سے ایک مسئلہ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں، اسی پہ بیٹھے ہوئے ہیں، آج تک ان کو قرآن پڑھ کے سناؤ، حدیث پڑھ کے سناؤ، کہو یہ قرآن کہہ رہا ہے، سن لیں گے، کہیں گے نہیں وہ تو اللہ کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ سکتا، مسئلہ یہاں آگے پھر ٹیڑھا کر دیں گے، وہ تو اللہ کہہ رہا ہے۔ بھئی اللہ نعوذ باللہ جھوٹ کہہ رہا ہے، اللہ نے جو کہا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود کہہ رہے ہیں۔ اب میں وہ مسائل سارے یہاں ذکر نہیں کرنا چاہتا، بات لمبی ہو جائے گی۔ رسول کی زبان سے اللہ نے کہلوا دیا، قل، اے میرے نبی آپ بھی کہہ دیں۔ کہتے ہیں نہیں جی وہ تو نبی پاک اپنی طرف سے کہہ رہے ہیں، تو پھر ہم کیا مانیں گے؟ اللہ کہہ رہا ہے وہ میں نہیں مانتا، رسول اللہ کہہ رہے ہیں وہ میں نہیں مانتا، تو مانیں گے کیا چیز؟ وہاں ایسا نہیں تھا۔ اس طرح کے انید، اس طرح کہ اگر یہ کہا جائے کہ قرآن اور سنت رسول کی نصوص کو سامنے رکھ کر نہ ماننے والے ڈھیٹ لوگ اس وقت نہیں ہوا کرتے تھے۔ بات آئی ختم ہو گئی، کہا پیغام بھیجو دونوں کو،
شک والے کو، لحد والے کو جو آ جائے پہلے وہ اپنا کام کرے، گویا کہ وہی اللہ کی طرف سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اختیار ہے۔ پیغام دونوں کو بھیجا، لحد والا آ گیا، قبر کی بغلی میں میت کو دفن کرنے والا آ گیا، اس نے لحد تیار کی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس میں دفن کیا گیا۔ غرض یہ کہ شق کا معنی پھٹنا، وہ چاند کا پھٹ کر دو ٹکڑے ہو جانا ہو، یا قبر کے اندر جو قبر کے اندر پھر دوبارہ اسے پھاڑ کر درمیان میں قبر تیار کی جاتی ہے وہ ہو، اور یا پھر آسمان کا پھٹنا ہو۔ یہ باقی سارے واقعات پہلے ہو گزرے ہو رہے ہیں، یہ واقعہ ہونے والا ہے اور یہ قیامت کا دن ہوگا۔ آسمان کب پھٹے گا؟ جب قیامت آ جائے گی، اس سے پہلے نہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس سورت کا آغاز ہی اس طرح فرمایا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا۔ اسی پہلی آیت کے اسی لفظ انشقت سے جو اس کا مصدر ہے انشقاق، وہ اس سورت کا نام قرار پایا۔ انشقاق یعنی پھٹنا، اور یہ کب ہوگا؟ جب قیامت کا دن ہوگا۔ گویا کہ آسمان کا پھٹ جانا یہ قیامت کا واقع ہو جانا ہے۔ اللہ رب العزت نے مکی صورتوں میں، جیسا کہ پہلے بھی یہ بات ذکر کی گئی، کہ عام طور پر اصلاح عقیدہ کی اصلاح، ایمانیات، غیبیات پر ایمان لانا، قیامت کب آئے گی، کیسے آئے گی، کیا علامتیں ہوں گی، جب قیامت واقع ہوگی تو کیا رونما ہوگا، مرنا ہے، یقیناً مر جانا ہے، مر کر اٹھائے جانا ہے، یہ بھی یقینی ہے، اور اٹھانے کے بعد پھر یہ چھوڑ نہیں دیے جاؤ گے، بلکہ اٹھانے کے بعد تم سے حساب و کتاب ہوگا، خیر کا خیر سے، شر کا شر سے بدلہ دیا جائے گا۔ یہ معاملات 13 سال بکثرت بیان ہوئے، قرآن بھی انہی امور پر زیادہ تر نازل ہوا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کا مرکزی نقطہ جو ہے وہ بھی ان 13 سالوں میں زیادہ تر یہی رہا۔ اسی معاملہ میں اس صورت میں اللہ رب العزت نے گفتگو فرمائی اور ارشاد فرمایا، اذا السماء انشقت، جب آسمان پھٹ جائے گا، وَآذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اور آسمان اپنے رب کے حکم کی تعمیل کر لے گا، اور اس کو یہی حق پہنچتا ہے کہ وہ تعمیل کرے۔ وَآذِنَتْ، اذن، اذن کان کو کہتے ہیں نا، یہاں تو معروف ہے، یہ اذن ہے، آن، عین، اذن، اور سن، یہ اس آیت میں بھی آیا، آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، یہاں اذن کا لفظ معروف ہے۔ یہاں آذنت فرمایا کہ آسمان اللہ کے حکم پر کان لگا دے گا، اللہ کے حکم کو سننے کے لیے ہمتن گوش ہو کر سنے گا اور مان لے گا۔ صرف کان لگایا، ہم بھی تو کان لگاتے ہیں نا، ہم بھی سنتے ہیں، قرآن بھی سنتے ہیں، حدیث بھی سنتے ہیں۔ یہ جن مولویوں کی طرف میں نے اشارہ کیا ہے، ان کی عمریں گزر گئی قرآن سنتے، حدیث سنتے، خود پڑھتے بھی ہیں، لیکن ان کا پرابلم یہ ہے کہ وہ پڑھتے ہیں تب بھی، سنتے ہیں تب بھی، اگر کہیں ان کو بولنا پڑتا ہے تب بھی ان کے اندر جو گرہ ہے وہ نہیں کھلنے پاتی، وہ ہر چیز کو اسی کے گرد گھماتے رہتے ہیں۔ جو میں نے اپنے باپ دادے سنا، میں نے قرآن کو بھی اس پر فٹ کرنا ہے، حدیث کو بھی اسی پر۔ چاہیے یہ تھا کہ قرآن پڑھ کر ہم اپنے آپ کو بدل لیتے، حدیث رسول پڑھ کر ہم اپنے آپ کو اس کے مطابق ڈھال لیتے۔ یہاں معاملہ دوسرا ہے، خود بدلتے نہیں، قرآن کو بدل دیتے ہیں۔ ہوئے کس قدر فقیہان حرم بے توفیق، یہ مولوی، انہیں یہ توفیق نہیں ہوتی کہ اپنے آپ کو بدلیں، نظریات کو بدلیں، اپنے اعمال کو بدلیں، وہ چاہیں گے کہ قرآن کو بدل دیں گے۔ اب قرآن کی حفاظت کی ذمہ داری اللہ نے لے رکھی ہے، اس میں تو کچھ داخل نہیں کر سکتے۔ اب ان کا قرآن کو بدلنا کس انداز سے ہوگا؟ وہ یہ کریں گے کہ قرآن کریم کا معنی اور مفہوم اس کو وہ تبدیل کریں گے، اور وہ آپ دیکھتے ہیں کہ قرآن کریم کا معنی اور مفہوم یہ تبدیل کرتے رہتے ہیں۔ کسی صورت کا کوئی معنی، جیسے میں نے پہلے ذکر کیا، قرآن نے کہا ہے قل، اے میرے نبی آپ کہہ دیں کہ میں کون ہوں۔ کہتے ہیں جی نبی نے کہا تو ٹھیک ہے، آپ نے اپنے لیے کہا، ہم نہیں کہہ سکتے۔ اللہ نے کہا، جی وہ تو اللہ نے کہا ہے،
قرآن کے معنی کو بدلنے کی کوششیں کریں گے اگر لفظ نہ بھی بدل سکے۔ یہاں کان کا معنی یہ ہے کہ سنا اور ادھر سے نکال دیا۔ آسمان کا وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا، اس نے اپنے رب کے حکم پر کان لگائے، کان لگا دیے، اپنے رب کا حکم سنا اور اسے نافذ کر دیا۔ پھٹنے کا حکم ملا، پھٹ گیا، ختم ہو گیا۔ وَحُقَّتْ، اور اس کے لائق یہی تھا، کیونکہ رب کائنات نے، اس کائنات کے مالک نے کہا ختم ہو جا، ختم ہو گیا، پھٹ جا، پھٹ گیا۔ یہ نہیں کہ اللہ رب العزت حکم دیں اور کہے کہ نہیں میں کب سے کھڑا ہوں، میں کب سے یہاں قائم ہوں، میں کب سے یہ کب سے وہ۔ اللہ نے حکم دیا، ختم ہو گیا۔ وَأَذِنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، اس نے اپنے رب کے حکم پر کان لگائے اور اس کو یہی سزاوار تھا، اس کو یہی لائق تھا کہ وہ پھٹ جائے۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کھینچ لی جائے گی، پھیلا دی جائے گی۔ اب زمین ہمارے سامنے ہے، کئی ملکوں سے ہوتے ہوئے ہم یہاں پہنچے ہیں، تو ظاہر ہے کہ اپنے ملکوں کی زمین ہم نے دیکھی، اس سعودی عرب کی زمین ہم نے دیکھی، کچھ لوگوں نے، ہم نے یہ خلیج کے ملکوں کی زمین دیکھی۔ کہیں نشیب ہے، گہرے گڑھے ہیں، کہیں فراز ہے، اونچے ٹیلے ہیں، کہیں سمندر ہیں، دریا ہیں، اور کہیں پہاڑ ہیں، ہزارہ فٹ کی بلندی تک سرب فلک آسمانوں کو چھونے والے پہاڑ موجود ہیں، کہیں انتہائی گہرے گڑھے ہیں، وادیاں ہیں، اور کہیں سمندر اور دریا بہہ رہے ہیں، کہیں ریگستان ہیں، ریت ہی ریت ہے۔ یہ جتنے نشیب و فراز ہیں، کہیں اونچائی، کہیں گہرائی، ان سب کو ختم کر کے اللہ زمین کو بالکل ہموار اور پلین کر دے گا۔ وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو پھیلا دیا جائے گا، کھینچ، مدہ، یہ مدوں کا معنی کھینچنا، زمین کو کھینچ کر پھیلا دیا جائے گا، یعنی کوئی اونچائی نہیں رہے گی اور کوئی گہرائی نہیں رہے گی، بلکہ آپ پہلے پڑھ آئے ہیں القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ اس دن قیامت کا دن ہوگا، اس دن پہاڑ روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑتے ہوئے نظر آئیں گے۔ آج جو لوہے کی طرح سخت ہیں، آج پہاڑ لوہے کی طرح سخت ہیں، اپنا سر تو آپ پھوڑ سکتے ہیں لیکن اس کو نہیں توڑ سکتے۔ یہ قیامت کے دن اللہ کے حکم سے جس طرح روئی کالعہن المنفوش، دھنکی ہوئی روئی، دھنکی ہوئی اون کا گالا بھی اگر موٹا ہو جائے، جاندار ہو جائے، گیلا ہو جائے تو بڑا سخت ہو جاتا ہے۔ اللہ نے وہ نہیں فرمایا کہ یہ صرف روئی کی طرح ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت کا قرآن کریم میں انداز، خالق کائنات، مالک ہے، رب ہے، انداز ہر جگہ اتنا باریک بینی پر مشتمل ہوتا ہے کہ لفظ کے استعمال میں انتہائی گہرائی۔ ابراہیم علیہ السلام کے لیے آگ کو حکم دیا، یا نارو کونی بردن، اے اللہ، اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ نے حکم دیا اے آگ ٹھنڈی ہو جا۔ ہماری نظر میں کافی تھا اتنا ہی کہ اللہ کہہ دیتا کونی بردن، ٹھنڈی ہو جا، تو گرم ہے ٹھنڈی ہو جا۔ اللہ رب العزت نے صرف یہاں آ کے چھوڑا نہیں، یا نارو کونی بردن وسلاما، اے آگ ٹھنڈی بھی ہو جا اور سلامتی والی بھی ہو جا۔ اب اگر ٹھنڈی کا لفظ کہہ کے اللہ نے چھوڑ دیا تھا تو یہ بھی تو خطرہ تھا نا کہ وہ اتنی ٹھنڈی ہوتی کہ ٹھنڈی میں بھی انسان مرنا شروع ہو جاتا ہے۔ ابھی آج کل جن علاقوں میں زلزلے آئے ہوئے ہیں، سردی بہت زیادہ ہے، لوگ گھروں سے بے گھر ہیں، وہ زلزلوں سے ہوں، وہ جنگوں سے ہوں، وہ کسی اور ذریعہ سے ہوں۔ آپ اخبارات میں سنتے جاتے ہیں کہ لوگ بیچارے کھلے آسمان کے نیچے، سخت سردی، شدید برف باری، بے گھر، بے سر و سامان، اور وہ بیچارے مر رہے ہیں۔ کئی کمزور بوڑھے بیمار سردی کی زیادتی شدت کی وجہ سے مر ہی جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت نے انتہائی باریکی سے کام لیتے ہوئے فرمایا یا نارو کونی بردم و سلاما،
اے آگ ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی اتنی ٹھنڈی بھی نہ ہو جا کہ وہ میرے ابراہیم کو تکلیف پہنچائے، ٹھنڈی ہو جا اور سلامتی والی ہو جا۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں جہاں جہاں بھی کوئی بات ارشاد فرمائی ہے، اسی طرح ارشاد فرمائی القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث۔ کالفراش المبثوث، پہلی بات یہ کہ پروانوں کی طرح جو بکھرے ہوئے بھاگتے پھرتے ہیں روشنی پر، انسان اس طرح ہو جائیں گے۔ والجبال کالعہن المنفوش، اور پہاڑ ہو جائیں گے دھنکی ہوئی روئی کے گالوں کی طرح۔ دھنکی مشین جس میں روئی دھنکی جاتی ہے یا جس میں اون دھنکی جاتی ہے، اس وقت میں نے یہ بات ذکر کی تھی کہ وہ مشین آپ لوگوں نے کچھ نے دیکھی ہوگی روئی دھنکنے والی۔ ایک تو وہ ہے کہ زمین پہ کافی ساری اون یا روئی رکھ کے وہ ڈنڈے کے ساتھ کچھ دھاگے کے ساتھ، بالکل کچھ دیسی سا طریقہ ہے پرانا، کبھی کبھی وہ کہیں کسی پروگرام میں دیکھنے میں ملتا ہے کہ وہ روئی دھنک رہے ہیں، وہ ہے بڑا پرانا سا طریقہ۔ اس کے بعد جو طریقہ نکلا کہ مشین میں ایسے روئی کی پھٹیاں ڈالتے ہیں، پھٹیاں سخت ہوتی ہیں، اس میں صرف بنولا نکالا ہوا ہے، اس میں جو دانہ ہے دانے کو الگ کیا ہوا ہے، باقی روئی کی پھٹی سخت ہے۔ بیلنے سے دانہ نکال دیا، پھٹی سخت ہے، اس کو مشین میں ڈالتے ہیں، وہ ریزہ ریزہ ہو کر ایک ایک ریشہ رواں رواں ایک ایک اس کا بال الگ الگ ہو جاتا ہے۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، پہاڑوں کو ہمارا حکم ہوگا، یہ اس روئی کی طرح ہو جائیں گے جو کہ مشینوں میں دھنک کر باہر نکالی جاتی۔ اب جب پہاڑ یہ پوزیشن اختیار کریں گے تو پھر اب کہہ سکتے ہیں کہ اس زمین کو برابر کر دیا جائے گا یا نہیں؟ یہ دھنکی ہوئی روئی کہیں سمندر میں گر رہی ہے، کسی گڑھے میں گر رہی ہے، کہیں دریا میں، نہر میں، یہ جتنی اونچائی ہے اتنی جا کر گہرائیوں میں گرے گی زمین برابر، اور اللہ حکم دے گا، اللہ زمین کو حکم دے گا کھینچ کر برابر کر دے گا کہ کھنچ کر برابر ہو جا۔ پہاڑ ٹوٹ کر گڑھوں میں گر جائیں گے، پانی، سمندر، گڑھے جتنے بھی ہیں وہ سارے بھر جائیں گے، نشیب و فراز ختم ہو جائیں گے، اور یہ زمین جیسے یہ ٹیبل ہے۔ بلکہ ایک حدیث میں مسند ابو داود 43 میں ایک حدیث ہے، اس میں یہ ذکر کیا گیا، مسند ابو داود 43، یہ مستدرک حاکم میں حدیث ہے، اس میں یہ ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن زمین کو دسترخوان کی طرح کر دیا جائے گا۔ جیسے دسترخوان بچھایا جاتا ہے تو کیا خیال ہے، دسترخوان ہم جب بچھاتے ہیں تو اس کو پلین جگہ پہ رکھتے ہیں، کہیں کو نیچے اونچائی گہرائی نہ ہو، ہم سالن رکھیں تو وہ گر جائے، ہم کوئی حلوے کی پلیٹ رکھیں تو وہ بہہ جائے، نہیں، کوشش کی جاتی ہے کہ دسترخوان ایسی پلین جگہ پر رکھا جائے کہ جو اوپر رکھی گئی کسی چیز کو، پانی کو، یہ وہ کو، گلاس کو گرنے نہ دے۔ قیامت کے دن زمین کو اللہ رب العزت اس فرش کی طرح، اس دسترخوان کی طرح کر دے گا جس دسترخوان پر ہم روٹی کھاتے ہیں۔ اب وہاں کوئی چیز نہیں، کوئی مکان نہیں، کوئی پہاڑ نہیں، کوئی دریا نہیں، کوئی سمندر نہیں، کوئی ریگستان نہیں، ساری کی ساری زمین برابر ہوگی، چٹیل ہوگی۔ اللہ رب العزت نے آج ہمارے لیے پہاڑوں کو کتنا مضبوط کر کے رکھا ہوا ہے۔ اللہ رب العزت نے ان پہاڑوں کا ذکر فرمایا، افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت۔ یہ صورت بھی نکل گئی ہے نا، ترجمے سمیت اس کا ذکر ہو گیا آپ کے سامنے کہ اللہ رب العزت نے انسان کو تدبر، تفکر، غور و فکر کرنے کے لیے کہا کہ تم دیکھتے نہیں ہو، افلا ينظرون الى الابل، اونٹ کو نہیں دیکھتے ہو کہ اللہ نے کس طرح کا بنایا ہے، آسمان کو نہیں دیکھتے ہو، والى السماء كيف رفعت، کس طرح اسے اونچا اٹھایا گیا ہے۔ جتنی آج دیکھیں ہمارے جہاز جو ہیں وہ کوئی 18,000 فٹ، کوئی 20,000 فٹ، کوئی 30,000 فٹ کی بلندی پر اڑتا ہے، آسمان پھر بھی اس کے اوپر ہوتا ہے۔
اللہ نے اتنی اونچائی پر آسمان کو اٹھا رکھا ہے، اور کوئی ستون نہیں، نیچے کوئی دیوار نہیں، کوئی نیچے اس کے کسی قسم کا کوئی سہارا نہیں ہے، بغیر ستونوں، بغیر دیواروں کے، بغیر نیچے کسی بانس یا کوئی لاٹھی کھڑی کرنے کے، لکڑی یا لوہا، اللہ رب العزت نے اس کو کھڑے کر رکھا ہے۔ فرمایا کہ تم دیکھتے نہیں ہم نے اونٹ کو کیسے بنایا، آسمان کو کیسے اٹھایا، وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ، آسمان اونٹ کی خلقت کے علاوہ تم یہ دیکھو کہ تمہاری اس کھلی زمین پر ہم نے پہاڑوں کو کیسے گاڑ رکھا ہے۔ دنیا کی زندگی کے لیے، قیامت سے پہلے کے لیے اللہ نے ان کو گاڑنا، کہ ہم نے ان کو کس طرح زمین میں نصب کر رکھا ہے۔ لیکن جب ان کا کام ختم ہو جائے گا، ان کے نصب کیے رکھنے کی ضرورت ختم ہو جائے گی، قیامت آ جائے گی، تو اللہ نے فرمایا کہ یہی پہاڑ جو ہیں روئی کے گالوں کی طرح ہوا میں اڑا دیے جائیں گے اور یہ نشیبوں میں جا کر ختم ہو جائیں گے۔ اللہ رب العزت نے فرمایا وَإِذَا الْأَرْضُ مُدَّتْ، اور جب زمین کو کھینچ کر برابر، زمین کو کھینچ کر ہموار کر دیا جائے گا، اس میں کوئی نشیب و فراز نہیں رہ جائے گا، اور وہ پھیل کر اور بڑی ہو جائے گی، چوڑی ہو جائے گی۔ مدت کا معنی کھینچ کر کسی چیز کو وسیع کر دینا، چوڑا لمبا کر دینا۔ اور قیامت کے دن اس زمین کو چوڑا کر دیا جانا، اس کی مصلحت بھی نظر آتی ہے۔ آج دنیا کے بہت سارے علاقے خالی ہیں، ہمیں نظر آتا ہے کہ یہاں آپ نکلیں ریاض تک، درمیان میں کوئی چیز نہیں، ریاض سے آگے نکلیں کہیں کہیں گاؤں ہے، پھر کوئی چیز نہیں، مکہ تک کوئی چیز نہیں۔ ہمارے ملکوں میں جو بڑے گنجان آباد ملک ہیں، ہندوستان ہے، پاکستان ہے، بنگلہ دیش ہے، دوسروں کو چھوڑیں، ہمارے اپنے ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ باوجود کثرت آبادی کے بے شمار علاقے خالی پڑے ہوئے، ریگستان ہیں، بڑے بڑے ریگستان ہیں۔ انڈیا کے گجرات وغیرہ کے علاقے میں ریگستان سننے میں آتے ہیں، پاکستان کے سندھ کے علاقے میں ریگستان سننے میں آتے ہیں۔ یہ آج ہے۔ قیامت کے دن اللہ رب العزت نے آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کو ایک میدان میں اکٹھے کرنا ہے۔ اس میدان کو بنانے کے لیے اس بات کی ضرورت ہے کہ نہ دریا رہے، نہ سمندر رہے، نہ پہاڑ رہے، یہ سارے ختم ہوں، ایک میدان بن جائے، اور پورے بنی نوع آدم، بنی نوع انسان، سارے بنی آدم اس میدان میں اکٹھے ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا قیامت کا دن ہوگا، ہم اس زمین سے پہاڑ بھی ختم کر دیں گے، اس زمین سے سمندر بھی ختم کر دیں گے، دریا، نہریں، جھیلیں، ٹیلے، سب ان کو مٹا دیں گے، زمین کو حکم دیں گے کہ کھچ کر لمبی ہو جا، بڑی ہو جا، ہموار ہو جا، اور اس میں تمام انسانوں کو یکجا اللہ کے سامنے کھڑے کر دیا جائے گا۔ وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا وَتَخَلَّتْ، اللہ فرما رہے ہیں کہ ہم حکم دیں گے زمین کو، اس کے اندر جو کچھ ہے وہ نکال کر اگل کر باہر رکھ دے گی، وَتَخَلَّتْ، اور خالی ہو جائے گی۔ زمین کے اندر کیا کچھ ہے ہمیں نہیں معلوم، کیا کچھ ہے۔ اللہ نے مطلق فرمایا وَأَلْقَتْ مَا فِيهَا، اس زمین کے اندر جو کچھ بھی ہے وہ سب نکال دے گی۔ زمین میں خزانے ہیں، زمین میں سونا ہے، چاندی ہے، زمین میں پیتل ہے، زمین میں لوہا ہے، زمین میں نمک ہے، زمین میں اور کچھ ہے یا نہیں۔ کچھ لوگ ہم اپنے ہاتھوں سے زمین میں ڈالتے ہیں، دباتے ہیں، ہے یا نہیں؟ اور کچھ ہے یا نہیں؟ زمین میں انسان بے شمار ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک اور قیامت تک جتنے انسان مرے ہیں اور مریں گے وہ سارے زمین کے نیچے ہی جا رہے ہیں۔ قیامت کا دن ہوگا، اللہ کہے گا سب کو باہر نکال دیں۔ تمام انسان جو مر چکے ہیں اور جو آنے والے ہیں مر جائیں گے، ان تمام انسانوں کو اللہ دوبارہ زندہ کر کے زمین سے نکالے گا، اور سب سے پہلے فوت شدگان میں سے جو نکلے گا وہ کون ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں انا اول من ينشق عنه القبر ولا فخر، سب مرنے والوں میں سے سب سے پہلے جس کی قبر کھلے گی، یہاں بھی شق کا لفظ ہے، جس کی قبر پھٹے گی، جس کے اوپر سے قبر کھل جائے گی، انا اول من ينشق عنه القبر،
میں وہ پہلا انسان ہوں جس کی قبر سب سے پہلے پھٹے گی، ولا فخر، اور مجھے اس بات پر کوئی فخر نہیں، یہ میرے رب کا مجھ پر انعام ہے، احسان ہے۔ تمام انسان جو قبر میں ہیں وہ سارے کے سارے زندہ ہو کر باہر نکل آئیں گے۔ کسی کو دبایا گیا، کوئی جل کر راکھ ہوا تو زمین میں گیا، کوئی ڈوب کر غرق کر مر گیا تو زمین میں گیا۔ قیامت کے دن جتنے بھی مرے ہوئے جتنے بھی انسان ہیں ان سب کو زمین باہر پھینک دے گی، اگل دے گی، یعنی زمین پھٹ جائے گی، اس میں سے انسان زندہ ہو کے نکلنا شروع ہو جائیں گے۔ وَأَلْقَتْ، زمین القاء کا معنی ہوتا ہے ڈالنا، پھینکنا، نکال کر پھینکنا۔ یہ جو درس ہوتا ہے نا، درس کے لیے بھی عربی میں لفظ القاء کا ہی ہے، القاء المحاضرہ، القاء الدرس۔ درس یعنی میری بات آپ تک پہنچ رہی ہے، میں باتوں کو پہنچا، میرے منہ سے نکل کر آپ کے پاس جا رہے ہیں، یہ بھی پھینکنا ہی ہوا نا، الفاظ، میں الفاظ آپ تک پہنچا رہا ہوں۔ تو یہ القاء زمین کو بھی حکم ہوگا کہ تم اپنے اندر جو کچھ ہے اس کو نکال دو۔ تو وہ جتنی دھاتیں، جتنے خزانے، جو کچھ اس میں ہے، اور ساتھ ہی انسان اور جو کچھ اس کے ساتھ ہے، وہ سارے کا سارا اس کے خلاف دلائل موجود ہیں، وہ باہر آ جائیں گے، اس کے حق میں دلائل موجود ہیں، وہ سارے باہر آ جائیں گے۔ وَتَخَلَّتْ، اور زمین خالی ہو جائے۔ آج زمین کے نیچے جو کچھ بھی ہے اس دن زمین کے نیچے کچھ بھی نہیں رہے گا، بلکہ زمین ہر چیز سے خالی ہو جائے گی۔ وَأَذْنَتْ لِرَبِّهَا وَحُقَّتْ، جس طرح آسمان کے بارے میں فرمایا کہ وہ اللہ کے حکم پر کان لگائے ہوئے ہوگا اور اس کو یہی حق تھا، اس کا یہی فرض تھا، اسی طرح زمین کے بارے میں فرمایا کہ زمین اپنے رب کے حکم پر کان لگائے گی اور اطاعت کرے گی، اور اللہ جو کہے گا کہ نکال دو نکال دے گی۔ وَحُقَّتْ، اور اس کو یہی حق پہنچتا تھا کہ وہ ایسا ہی کرے۔ یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ، اے انسان، اب اللہ رب العزت نے انسان کو خطاب کیا ہے، اے مسلمان نہیں کہا، اے مومن نہیں کہا، اہل کتاب نہیں کہا، ہندوؤں، سکھوں، عیسائیوں، کسی کا نام نہیں، بلکہ سیدھا یا ایھا الانسان، اے انسان، گورا ہے، کالا ہے، لمبا ہے، چھوٹا ہے، مرد ہے، عورت ہے، مسلم ہے، کافر ہے، تم سارے کے سارے انک کادح الی ربک کدحا، تم کوشش کر کے اپنے رب کی طرف بڑھ رہے ہو، بڑھتے جا رہے ہو، فملاقیہ، تم اپنے رب کو بالآخر ضرور جا ہی ملو گے۔ دنیا میں انسان چاہے کچھ بھی کر رہا ہے، وہ سمجھتا تو یہ ہوگا کہ میں، جیسے کہ عموماً مسلمانوں کو تو اللہ رب العزت نے یہ توفیق دے رکھی ہے کہ وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے، باہر ہوتا ہے، دفتر میں ہوتا ہے، اسے معلوم ہے کہ میں جو کچھ بھی کرتا ہوں مجھے اللہ کے سامنے جواب دینا ہے۔ ہمارے یہ ایمان تو ہے، لیکن اس میں کمزوری آتی رہتی ہے، برائی کرتے وقت ہم بھول جاتے ہیں، حالانکہ پتہ ہے کہ اس برائی کا ہمیں اللہ کے سامنے جواب دینا ہوگا، شرمندگی ہوگی، شرمسار ہوں گے، یہ ہمارے دل میں یقین موجود ہے۔ لیکن جب گناہ کرنے لگتے ہیں تو شیطان اپنی طرف سے، انسانی غفلت اور کمزوری اپنی طرف سے، انسان بھول جاتا ہے کہ مجھے جواب دہی، لیکن اصلاً انسان کے دل میں، انسان کے ایمان میں یہ بات موجود ہے کہ مجھے مرنا ہے، مجھے جواب دینا ہے۔ اللہ رب العزت نے مطلقاً انسان کو کہا کہ اے انسان، تو اپنے رب سے ملنے تک جو کچھ کر رہا ہے کرتا رہ، تو سمجھے کہ میں دنیا کے لیے، اب کافر سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ ہے وہ دنیا ہی کے لیے کر رہا ہوں، یہ تو مومن ہے جو کہتا ہے کہ میں دنیا کے لیے کر رہا ہوں، اس دنیا کو چھوڑنا ہے، مجھے آگے جانا ہے، مجھے اللہ کے سامنے جا کر جواب دینا ہے، یہ تو ہے مسلمان کا ایمان یا عقیدہ۔ کافر کا عقیدہ یہ ہے کہ یہیں، حتیٰ کہ کافر کے عقیدے کو بابر کی طرف منسوب کر دیا، مغلوں کے بادشاہ مسلمان کی طرف، شاعر نے اس کے کھاتے میں ڈال دیا، بابر بے عیش کوش کے عالم دوبارہ نیست۔ اب یہ کسی شاعر کا شعر کا ایک مصرع ہے، پتہ نہیں بابر نے تو ایسا کہا ہوگا یا نہیں، کیونکہ مسلمان تو تھا وہ، بابر، ہمایوں، اکبر،
ظفر علی، یہ سارے بابر جو ہیں مغلوں کے بادشاہ ہیں، مسلمان تھے، تو اس کی طرف یہ منسوب کر دیا بابر بعیش کوش دنیا دوبارہ نیست، بابر مزے کر لو کھاؤ پیو دنیا دوبارہ نہیں ملنے والی۔ یعنی اس کے نظر میں یہ شاعر کہنے والا، اس نے چاہے تھوپ دیا بابر کے کھاتے میں، اس کی نظر میں یہ دنیا ہے اور بس، یہ دنیا دوبارہ نیست، یہ تو دوبارہ واقع نہیں آئے گی، جو مر گیا ختم ہو گیا۔ لیکن اس کے الفاظ بتا رہے ہیں کہ اسے آخرت کا بھی ایمان نہیں۔ بابر بعیش کوش، اے بابر دنیا میں جو کچھ چاہے مزے اڑا لو۔ مسلمان تو ایسا نہیں سوچتا نا کہ جو چاہے مزے اڑا لو، مسلمان تو یہ کہے گا کہ ہمیں یہاں قدم قدم پر پھونک پھونک کر چلنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ غلطی ہو جائے، کل ہمیں اس کے پاداش میں پکڑے جائیں۔ تو مسلمان کا عقیدہ یہ ہوتا ہے کہ مرنا ہے، اللہ کے سامنے جانا ہے، جو کچھ بھی ہم کریں گے ہمیں جواب دینا ہے۔ لیکن کافر کا یہ عقیدہ نہیں ہوتا۔ اللہ نے فرمایا یا ایھا الانسان، اے انسان، انک کادح، کادح کا معنی ہوتا ہے مشقت، محنت کرنے والا۔ ایک لفظ ہے عربی میں قد، کاف اور دال، اور ایک ہے کادا ہا، یہاں جو کادح ہے معنی دونوں کا تقریباً ایک ہی ہوتا ہے۔ کدا یکد و کدن کا معنی بھی مشقت کرنا ہے، لیکن یہ لفظ عموماً جانوروں کے لیے بھی استعمال کر لیتے ہیں، بلکہ عربوں میں ایک مثال ہے، کہتے ہیں قد قد الحمار، مشقت کرو، محنت کرو، جان توڑ کر کام کرو، جیسے حمار تو سمجھتے ہیں نا آپ، جیسے گدھا کرتا ہے، قد قد الحمار۔ لیکن کادح اللہ نے انسان کے لیے لفظ بھی بڑا اچھا استعمال فرمایا کہ جو جانوروں میں استعمال کیا جا سکتا ہے اس کو یہاں استعمال ہی نہیں فرمایا۔ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا، اے انسان اپنے رب کو ملنے تک جو کوششیں، جو محنتیں، جو مشقتیں ہیں وہ کر لے، فملاقیہ، آخر تو اپنے رب کو ملنے والا ہے، چاروں ناچار، تو چاہے تب بھی نہ چاہے تب بھی۔ اب کافر کہاں چاہتا ہے کہ میں دوبارہ اٹھایا جاؤں؟ کافر کی تو خواہش یہ رہتی ہے کہ مر جاؤں اور ختم، مجھے دوبارہ اٹھایا نہ جائے، مجھے کوئی نہ ہلائے، مجھے کوئی نہ پوچھے میں نے دنیا میں کیا کیا، ایمان لایا نہیں لایا، نیک عمل کیا نہیں کیا۔ وہ تو چاہتا ہے کہ مروں اور معاملہ ختم ہو جائے، اور اسے یہ یقین ہوتا ہے کہ میرا آگے کچھ نہیں ہونے والا۔ یہی وجہ ہے کہ آپ دیکھیں گے کہ شجاعت، جان دینا، اور خاص طور پر کسی اچھے کام کے لیے، نیک کام کے لیے جان دینا، یہ صرف مسلمان کرتا ہے، کافر نہیں کرے گا، کیونکہ مسلمان کو یہ معلوم ہے کہ اچھے کام مثلا شہادت ہے، شہادت اللہ کی راہ میں جان دینا ہے۔ اگر میں جان دے دوں گا تو مجھے اللہ آخرت میں معزز، مکرم، آخرت میں نعمتوں سے نوازے گا، آخرت میں میرا بڑا مقام ہوگا۔ کافر کو کہیں اس طرح تو وہ نہیں کرنے کو تیار، بلکہ کافروں کے بارے میں قرآن نے فرمایا کہ یہ ان کو کہو کہ موت کی تمنا کریں گے، نہیں کریں گے۔ ان کو کہو کہ موت کی تمنا کریں، یہ نہیں کریں گے۔ مسلمان کو کہو، کرے گا۔ ایمان کی کمزوری کی وجہ سے الگ بات ہے کہ آج کل مسلمان یہ تمنا کرنے سے بھی بھاگ رہا ہے۔ اس مسلمان کے موت کی تمنا کرنے یا شہادت کی خواہش رکھنے سے بھاگنے کا نتیجہ ہے کہ آج کافر ہم پر غالب ہو گئے۔ ہر ملک میں جہاں کہیں دیکھیں کافروں کا زور ہے، کافروں کا غلبہ ہے، سیاست کے میدان میں وہ آگے، معیشت کے میدان میں وہ آگے، اسلحہ میں وہ آگے، ہر جگہ وہ آگے، مسلمان پیچھے پیچھے پیچھے، کیونکہ ہمیں موت سے ڈر آنا شروع ہو گیا۔ اصل ایمان والا مومن جو ہے وہ موت سے نہیں ڈرتا۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اللہ سے ملنے تک جو کچھ کرنا ہے، محنت مشقت کر لو، فملاقی ہے، تمہیں بالآخر یقیناً اللہ سے جا کر ملنا ہی ہے، تو اللہ سے ملنے والا ہے۔ فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، اور قیامت کے دن جب اٹھائے جاؤ گے، حساب و کتاب کا سلسلہ شروع ہوگا، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی، جسے کہا گیا کہ دیکھو یہ تمہارا نامہ اعمال ہے، اور پکڑا دیا گیا سیدھا دائیں ہاتھ میں، خوش نصیب انسان ہوگا جس کو دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال مل گیا۔
اللہ فرما رہا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جسے دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، اس کا حساب آسان ہو جائے گا، اس کی جان چھوٹ جائے گی۔ حساب تو ہوگا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسند امام احمد میں حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے بعد عموماً یہ دعا مانگا کرتے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا۔ ہمارے یہاں یہ سورۃ الغاشیہ کے آخر میں اس کو پڑھنا اور بلند آواز سے پڑھنا اس کا رواج ہو چکا ہے، جیسا کہ اس وقت میں نے ذکر کیا تھا کہ اس کو اس طرح نہیں سبح اسم ربک الاعلی کے آخر میں، پہلی آیت کے آخر میں ہی سبحان ربی الاعلی بلند آواز سے، عام مطلق دعا کے طور پر یہ ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ دعا مانگا کرتے تھے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اے اللہ میرا حساب آسان کرنا۔ اور دوسری طرف صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابو داؤد، نسائی، ترمذی، ابن ماجہ کو چھوڑ کر صحاح ستہ، مسند امام احمد اور مستدرک امام حاکم، ان 7 کتب حدیث میں یہ حدیث موجود ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا پوچھتی ہیں، اے اللہ کے رسول، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا، تو آپ یہ دعا مانگتے رہتے ہیں کہ یا اللہ میرا حساب آسان کر، اللہ تو کہہ رہا ہے دائیں ہاتھ میں کتاب مل گئی تو حساب آسان ہو گیا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، عائشہ وہ تو ایک عرض ہے، ایک پیشی ہے کہ اللہ کتاب دے گا ہاتھ میں، جس کے دائیں ہاتھ میں آ گئی اس کا حساب، یہ ایک پیشی ہے۔ لیکن اگر کتاب دے کر پوچھ لیا گیا، اگر یہ پوچھ لیا گیا کہ دیکھو یہ تمہاری نیکیاں ہیں، یہ تمہاری ادھر برائیاں بھی ہیں، اگر جمع تفریق شروع ہو گئی تو وہ آدمی ہلاک ہو گیا۔ من نوقش، اسی حدیث کے آخر میں الفاظ ہیں من نوقش الحساب یوم القیامہ، قیامت کے دن جس کی نیکیوں برائیوں کے حساب پر مناقشہ ہو گیا، لے دے ہو گئی، پوچھ تاچھ ہو گئی، عذبہ، وہ سمجھو کہ عذاب میں پھنس گیا، وہ ہلاک ہو گیا۔ لیکن حساب آسان کیا ہے؟ اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہم سب کا حساب آسان کر دے۔ حساب آسان، آمین تو کہہ دیں یار، میں نے یہ دعا مانگی تھی اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، آپ سمجھے کہ شاید وہی آیت میں نے حدیث پڑھی ہے۔ اللہ سے یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگا کرتے تھے، تو ہم کون ہیں جن کے بارے میں اللہ نے یہ کہہ رکھا ہے کہ ہم نے سورہ فتح پہلی ہی آیات، ہم نے آپ کے پہلے پچھلے تمام گناہ معاف کیے، وہ بھی کہہ رہے ہیں اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، تو ہمیں تو کہنا چاہیے اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اے اللہ ہمارے حساب کو آسان فرما۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے ہیں، ہمیں بھی یہ دعا مانگتے رہنا چاہیے۔ اور یہ حساب یسیر کب ہوگا؟ جب دائیں ہاتھ میں کتاب دی جائے اور اللہ کہے کہ جاؤ جنت میں چلے جاؤ۔ اگر اتنا ہو گیا تو یہ تو ہے عرض، اور یہ ہے پیشی، اور یہ ہے حساب یسیر۔ اگر کہا گیا کہ یہ تو تمہاری نیکیاں ہیں اور تمہاری یہ برائیاں بھی ہیں، یہ کام کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، یہ کیوں کیا تھا، کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ میں نے روکا، کیا تمہیں اس کا پتہ نہیں تھا کہ میرے نبی نے اس سے روک رکھا ہے، اگر یہ پوچھ تاچھ ہو گئی، سین جیم آ گیا تو آدمی مارا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں عذب ومن نوقشا، جس کو سین جیم میں ڈال دیا گیا، سوال جواب میں ڈال دیا گیا، پوچھ تاچھ شروع ہو گئی، عذب، وہ تو سمجھیں کہ پھنس گئے۔ اب اگر کوئی کہے کہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر ہم نکل جائیں گے، یہ تو ظاہر ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ کی رحمت کے بغیر کوئی آدمی جو ہے وہ بخشش نہیں پائے گا۔ صحابہ کرام میں سے بعض صحابہ نے کہا، جب یہ کہا کہ اپنی نیکیوں کے بل بوتے پر اللہ کی رحمت کے سوا کوئی بخشا نہیں جائے گا، تو صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ بھی نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ ہمیں تو اپنے سے جو بڑا جو نیک آدمی جس کو ہم سمجھتے ہیں کہہ سکتے ہیں کہ اس آدمی کو اللہ نے اتنی توفیق دے رکھی ہے تو یہ تو انشاءاللہ بخشا ہی جائے۔
اب صحابہ کے سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال تھے، آپ کی زندگی تھی کہ گناہوں سے بالکل پاک زندگی اور نیکیوں سے بھرپور زندگی۔ جب آپ نے یہ فرمایا کہ بغیر اللہ کی رحمت کے کوئی نہیں بخشا جائے گا، تو آٹومیٹکلی ایک سوال آتا تھا کہ یا رسول اللہ آپ بھی نہیں، یعنی اللہ کی رحمت کے سوا اپنے اعمال کے بلبوتے پر کیا آپ بھی نہیں بخشے جائیں گے؟ تو آپ نے فرمایا میں بھی نہیں، الا ان یتغمدنی اللہ برحمتہ، میں بھی نہیں بخشا جاؤں گا اعمال کے بلبوتے پر سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت مجھے ڈھانپ لے، اللہ کی رحمت ہو جائے تب جا کے میں بخشا جاؤں گا۔ تو وہاں بخشش کسی کی نہیں ہوگی سوائے اس کے کہ اللہ کی رحمت ہو، یا پھر کسی کے حساب سے کسی کو اللہ تعالیٰ نظر انداز کر دے۔ آدمی آیا، اس کے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا اور کہا کہ جاؤ تم جنت میں چلے جاؤ۔ یہ ہے حساب یسیر کہ اعمال نامہ تو دیا گیا لیکن اعمال نامے کو کھولا نہیں گیا، اس میں سے یہ برائیاں بھی ہیں اچھائیاں بھی ہیں، دائیں ہاتھ میں دیا گیا تو سمجھے کہ بیڑا پار ہو گیا۔ اگر جھاڑ پونچھ ہو گئی، چھان پھٹک ہو گئی، یہ نیکیاں یہ برائیاں، تو وہ آدمی جو ہے وہ پھنس جائے گا۔ اللہ رب العزت کا ارشاد ہے فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی فَسَوْفَ يُحَاسَبُ حِسَابًا يَسِيرًا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی لوٹ جائے گا۔ وہ اپنے اہل کی طرف ہنسی خوشی کیسے لوٹے گا؟ اور وہاں اہل کیا ہے؟ جسے دائیں ہاتھ میں دے دی گیا، چھوڑ دیا گیا جاؤ، اس کے ساتھ جمع تفریق کا حساب نہیں کیا گیا، تو ظاہر ہے وہ تو ہنسی خوشی جائے گا۔ اور اس کے اہل کیا ہیں؟ کیا محشر کے میدان میں دائیں ہاتھ میں دے کر کہا جائے گا کہ گھر لوٹ جاؤ؟ گھر تو ختم ہو گئے، پہاڑ نہیں رہے، بلڈنگیں کہاں رہیں گی، گھر کہاں رہیں گے؟ معنی یہ کہ وہ لوگ، اس کے اہل میں سے بھی وہ لوگ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، جن کو بخشا گیا، جن کو اہل جنت قرار دیا گیا، کہا تم بھی جاؤ اپنے اسی جماعت میں اسی گروہ میں شامل ہو جاؤ، وہ ہنستا کھیلتا ان میں چلا جائے گا کہ لو جی ہم بھی بچ گئے ہیں۔ ایسی پوزیشن آ جائے تو خوشی ہوگی یا نہیں؟ بڑی خوشی ہوگی۔ پتہ ہے کہ دوسری طرف کیا ہونے والا ہے، وہاں تو اب یقین ہو جائے گا نا، وہاں تو ایسا نہیں ہے کہ مرنے کے بعد، وہاں تو اٹھا لیا گیا، حقیقت کھل کر سامنے آ گئی، وہاں تو انکار کی گنجائش ختم ہو گئی۔ اب وہاں جو آدمی بچ جائے اور اسے پتہ ہو کہ میری ٹولی کے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں، اللہ کرے یہ ٹولی یہاں سے لے کے یہاں تک سارے مسلمانوں کو اللہ اصحاب الیمین بنا دے، اسے پتہ ہے کہ فلاں جگہ میرے لوگ بیٹھے ہیں، یہ وہاں پہنچ جائے گا وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، وہ خوشی خوشی اپنے لوگوں کی طرف لوٹ جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور جس کو اس کے پس پشت کے پیچھے حساب نامہ دیا گیا، نامہ اعمال دیا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت کو آواز دینے لگے گا کہ ہاؤ میں تمہارا کیا۔ صرف اس کو پیچھے، یہاں دائیں ہاتھ والے کو یہ دے دیا گیا، بائیں ہاتھ والے کو پیچھے دے دیا گیا۔ اب یہاں پیٹھ کے پیچھے دینے کا ہے، اور قرآن کریم کے ایک دوسرے مقام پر صرف پیٹھ کے پیچھے دینے کا نہیں بلکہ باقاعدہ یہ موجود ہے کہ اسے بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اعمال نامہ اسے بائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، جیسا کہ یہی مقام ہے سورۃ الحاقہ۔ یعنی دو جگہ تھوڑا الگ الگ مفہوم ہے، یہاں یہ آ رہا ہے کہ اس کو پیٹھ کے پیچھے اعمال نامہ دیا جائے گا، وہ ویل و ثبور اور وہ تباہی بربادی ہلاکت کو آوازیں دینے لگے گا، جبکہ سورۃ الحاقہ جو قرآن کریم کی 69ویں سورت ہے، 69 سورہ، اس کی آیت نمبر 19 میں آیا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ، پہلا حصہ وہی چل رہا ہے، جس کو دائیں ہاتھ میں کتاب دے دی گئی، نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں دے دیا گیا، فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، وہ بھاگے گا اپنے لوگوں کی طرف، جائے گا کہے گا ہاؤ دیکھو یہ میرا نامہ اعمال ہے۔ اب پتہ ہے کہ جان چھوٹ گئی،
وہاں نہ حساب ہوا، نہ کتاب ہوا، نہ پکڑ ہوئی، نہ پوچھ تاچھ ہوئی، نجات کے سیدھے سیدھے سارے جو ہیں آثار آ گئے، تو بھاگتا ہوا جائے گا، لوگوں سے کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ، آؤ دیکھو یہ ہے میری کتاب، یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ خوشی میں تو ایسا ہی ہوتا ہے، آدمی کالج سے، یونیورسٹی سے، اسکول سے بچہ پاس ہو کے، آدمی بڑے اسکول والے تو بظاہر آدمی ہو چکے ہوتے ہیں، بچہ چھوٹی کلاس کا جب وہ سرٹیفکیٹ لے کے آتا ہے، تاکہ بڑی کلاس کے آدمی جو ہیں، نوجوان اسٹوڈنٹ جو ہیں، بلکہ اسٹوڈنٹس میں تو نوجوان نہیں، اسٹوڈنٹس میں تو بڑے لوگ ہوتے ہیں، ہم نے کچھ ایسے اسٹوڈنٹس کو سرٹیفکیٹ لیتے ہوئے دیکھا کہ رشک آتا تھا کہ اس عمر میں بھی یہ طالب علم ہیں، سفید داڑیاں، معزز بزرگ، عمر رسیدہ، لیکن ڈگری لینے کے لیے آئے ہوئے ہیں۔ کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے اور ایسا ہے، لیکن بچہ خاص طور پر اور بڑے کو بھی کامیابی کی خوشی ہر عمر میں ہر کسی کو ہوتی ہے۔ جسے کہا جائے کہ تم پاس ہو گئے ہو میٹرک میں، ایف اے میں، مڈل میں، بی اے میں، ایم اے میں، پی ایچ ڈی میں پاس ہو گئے ہو، ظاہر ہے کہ وہ ڈگری ہاتھ میں لیتے ہوئے بھی خوش ہے، گھر میں آ کے اگر ماں باپ زندہ ہیں ان کو دکھائے گا، بہن بھائیوں کو دکھائے گا، خوش ہیں۔ اگر کسی بہت بڑی عمر کے آدمی کو ملی اور ماں باپ نہیں تو کم از کم بیوی بچے ہیں، ان کو آ کے دکھائے گا، خوش ہوگا، آ کے کہے گا کہ لو جی ہمیں ڈگری مل گئی ہے، ہم پاس ہو گئے۔ قیامت کے دن جس کو دائیں ہاتھ میں وہ ڈگری مل گئی، نامہ اعمال مل گیا، تو وہ خوشی کے ساتھ، جیسے کہتے ہیں نا کہ ہوا میں اڑتا پھرتا ہے، خوشی کے ساتھ وہ اڑتا پھرے گا، جائے گا، لوگوں سے کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ، یہ دیکھو یہ ہے میرا نامہ اعمال۔ اگر کچھ اچھی باتیں ہوں گی، نامہ ڈگری میں پاس لکھا ہوگا، فرسٹ ڈویژن لکھا ہوگا، ایکسلنٹ لکھا ہوگا تو دکھائے گا، اور اگر کہیں کاغذ مل گیا جس میں لکھا ہوا فیل، کہ یہ فیل ہے، تو کیا کسی کو دکھائے گا؟ اپنے ماں باپ سے بھی منہ چھپاتے پھر۔ بلکہ کئی طالب علم اس دن دوپہر کو گھر نہیں آتے، شام تک ان کو ڈھونڈ سے گاؤں سے نکالنا پڑتا ہے، شام کو پکڑ دکڑ کے لایا جاتا ہے، کیوں نہیں آ رہے تھے؟ جو کیا ہوا ہے پتہ ہے، رزلٹ آ گیا ہے، فیل ہے، گھر میں جاؤں گا، جوتے، گالیاں، یہ وہ سامنے نہیں آتا۔ کچھ اچھی چیز ہو تو پھر کہے گا ہا او مقرؤ کتابیہ، آؤ پڑھو، یہ ہے میرا نامہ اعمال، انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے یقین تھا کہ میں حساب کو پہنچوں گا، یعنی مجھے یہ یقین تھا کہ حساب ہوگا اور حساب کتاب دینا پڑے گا۔ آج یہ حساب کتاب ہوا ہے اور مجھے دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا ہے، فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ دل پسند زندگی میں، مزے کی زندگی میں ہوگا، فی جنت عالیہ، بلند و بالا جنت میں اللہ اس کو ٹھکانہ دے گا، قطوفہا دانیہ، جس کے میوے جھکے پڑے ہوں گے، درختوں پہ میوے لگے ہوئے ہیں، جھکے ہوئے ہیں، جہاں سے جی چاہے، جو جی چاہے توڑے، کھائے، بیٹھا ہوا طلب کرے تو آئے، اللہ کی وہاں نعمتیں اس طرح کھلی ہوں گی، کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، یہ بدلہ ہے ان اعمال کا جو پچھلے دنوں میں تم نے کیے تھے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، یہ آیت میں آپ کو سنانا چاہتا تھا کہ وہ لوگ جن کو بائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا گیا، یہ جو ہم پڑھ رہے ہیں یہاں ہے وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پیٹھ کے پیچھے، پشت کے پیچھے اعمال نامہ دیا جائے گا، جبکہ یہاں فرمایا وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، جس کو بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیا گیا، فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَّ، وہ کہے گا اے کاش کہ مجھے یہ نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا، کاش یہ مجھے ورقہ، یہ کتاب، یہ اعمال نامہ تھمایا ہی نہ جاتا۔ بعین ہی اس اسٹوڈنٹ کی یہ پوزیشن ہے کہ اسے جب وہ فیل کی پرچی دی جائے تو اس کے دل میں یہی ہوتا ہے کہ یہ نہ ہی دیا جاتا تو اچھا تھا، کچھ عرصے کے لیے کم از کم میں اگنور کیا جاتا گھر والوں کی طرف سے کہ پتہ نہیں پاس ہو فیل ہو، جائیں گے پوچھیں گے، لیکن اگلے نے پکڑا دیا کہ یہ ہے تمہارا نامہ اعمال۔ آدمی کہے گا یا لیتنی لم اوتا کتابیہ، اے کاش کہ مجھے یہ آج کتاب دی ہی نہ جاتی، ولم ادر ما حسابیہ، اور مجھے یہ پتہ ہی نہ چلتا کہ میرا حساب کتاب کیا ہے،
میں ادھر والوں میں سے ہوں یا ادھر والوں میں سے، فیل لوگوں میں سے ہوں یا پاک لوگوں میں سے، یا لیتہا کانت القاضیہ، اے کاش کہ جو موت آئی تھی وہ میرا کام تمام کر دیتی، مجھے دوبارہ اٹھنا نہ پڑتا، یہ حال مجھے نہ دیکھنا پڑتا، ما اغنی عنی مالیہ، میرا مال بھی اب کسی کام نہیں آیا، ہلک عنی سلطانیہ، بلکہ میرا غلبہ تھا، میرا شان و شوکت تھی، میری سلطنت تھی، وہ سارے کے سارے ہلاک ہو گئے ہیں، آج میرے کام کچھ بھی نہیں آیا۔ یہاں بائیں ہاتھ میں اور یہاں پیٹھ کے پیچھے دینے کے دو لفظ الگ الگ ہیں، لیکن مجموعی طور پر مفہوم میں کوئی اتنا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ آپ یوں سمجھ لیں کہ ایک آدمی کو جب دائیں ہاتھ میں نامہ اعمال نہ دیا جا رہا ہو، اب یہ ہمارے دو ہاتھ ہیں، اگر یہاں نامہ اعمال نہیں آ رہا تو نامہ اعمال دوسری جگہ کون سی ہوگی؟ یہ دو ہی تو ہاتھ ہیں نا، سامنے سے نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں پکڑایا نہیں گیا، اب انڈرسٹوڈ یہ ہے کہ یہ بائیں میں دیا جائے گا۔ اب وہ چاہتا ہے کہ مجھے لوگوں کے سامنے بائیں میں دیا گیا تو اس کا مطلب تو بڑی ذلت ہو گئی، لوگوں کے سامنے میں تو ذلیل ہو گیا، اب وہ دائیں میں تو دیا نہیں جا رہا، بائیں اس نے پیچھے چھپا لیا یوں کر کے، تو کیا ہوگا کہ یہ بچ جائے گا۔ اس کی پشت کے پیچھے بھی اس کے بائیں ہاتھ میں اس کا نامہ اعمال تھما دیا جائے گا۔ بات وہی ہے، منظر وہی ہے، لیکن اس منظر میں انسان کی فطرت شامل کر کے اللہ نے بتا دیا ایک جگہ کہ بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، بات چھوڑ دی، یہاں کہا کہ پیٹھ کے پیچھے بھی بائیں ہاتھ کو چھپا لے گا، تب بھی نامہ اعمال اس کے بائیں ہاتھ میں تھما دیا جائے گا، وہاں پہنچا دیا جائے گا۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ، دونوں لفظوں کا فرق اور ان کا مجموعہ سمجھ میں آ گیا نا، یہ نہیں کہ وہاں پیٹھ میں پیچھے کہا گیا یہاں بایاں کیوں کہا، بات وہی ہے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، جس کو پیٹھ کے پیچھے نامہ اعمال دیا گیا، پشت کے پیچھے نامہ اعمال پکڑایا گیا، فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، تو وہ ہلاکت، ویل و ہلاکت، وائے تباہی، وائے ہلاکت، یہ پکارنا شروع کر دے گا، وَيَصْلَى سَعِيرًا، اور وہ جہنم میں جائے گا۔ یصلا سعیرہ، وہ بھڑکتی ہوئی جہنم کی آگ میں جائے گا۔ سبورا، انہ کان فی اہلہ مسرورا، آج یہ ویل و ہلاکت پکار رہا ہے، بڑا تنگ دل ہو گیا، بڑا پریشان ہو گیا ہے، لیکن یہ کل تک اپنے گھر والوں میں، مرنے سے پہلے زندگی میں یہ گھر والوں میں بڑا خوش تھا، گھر والوں میں بڑی عیش کوشی کرتا تھا۔ اس شعر کا ٹکڑا یہاں لگا رہے ہیں، وہاں یہ عیش کوشی کرتا تھا کہ نہ اس کو حلال کی پرواہ تھی، نہ حرام کی پرواہ تھی، نہ جائز کی پرواہ تھی، نہ ناجائز کی پرواہ تھی، نہ اپنے کی پرواہ، نہ بگانے کی پرواہ، نہ اس کے حقوق، نہ اس کے اسے کچھ بھی نہیں، اپنے مزے میں مگن تھا۔ وہاں یہ بہت مگن تھا، اسے کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں تھی۔ انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور، اسے تو خیال ہی نہیں تھا کہ مجھے پلٹ کر جانا ہے، جس نے مجھے بھیجا ہے، جس نے مجھے تخلیق فرمایا، جس نے مجھے اس دنیا میں پیدا کیا ہے، مجھے تو لوٹ کر اسی مالک کی طرف، اسی خالق کی طرف جانا ہے۔ اس کو یہ گمان ہی نہیں تھا، انہ ظن، اس کا گمان تھا، ان لن یحور، کہ یہ پلٹا کر ادھر نہیں بھیجا جائے گا۔ حار یحور جو ہے اس کا معنی ہے پلٹنا، لیکن یہ لفظ ہے حور، پلٹنا۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک دعا مانگا کرتے تھے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ نیکی کی راہ پر چڑھنے کے بعد مجھے برائی کی طرف نہ لوٹانا، اے اللہ اعمال صالحہ کی لائن پر لگانے کے بعد مجھے برے اعمال کی طرف، یعنی کوئی بھی اچھی لائن پہ چڑھا کے اے اللہ مجھے برائی کی طرف نہ لے جانا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو ہمیشہ رہے ہی اچھی لائن پر، لیکن یہ دعا ہمیں کرنی چاہیے، یہ دعا ہمیں مانگنی چاہیے، اللہم انی اعوذ بک من الحور بعد الکور، اے اللہ اچھی راہ پہ لگایا ہے تو اسی پہ رکھنا، ہمیں حور، پرانی روش جو ہماری پرانی لائن تھی یا غلط لائن تھی، اے اللہ ہمیں اس پر نہ چڑھانا۔ بلا ان ربہ کان بہ بصیرا، کیوں نہیں،
اسے اس طرف کیوں نہیں جانا، اسے جانا ہی جانا، یقیناً جانا ہے۔ ان ربہ کان بہ بصیرا، اس کا رب اس کے ہر اچھے برے کو دیکھنے والا ہے۔ اس کا رب اس کی پوری زندگی کو احاطہ کیے ہوئے، اس کے رب سے اس کا کوئی عمل بھی پوشیدہ نہیں تھا۔ اللہ رب العزت ہمیں نیک عمل کرنے والے، اللہ اور اللہ کے رسول اور دیگر غیبیات پر ایمان رکھنے والے بنائے، اور اللہ رب العزت قیامت کے دن ہمیں اصحاب الیمین میں سے بنائے۔ اصحاب الشمال یا اصحاب من وراء الظہر، پیٹھ کے پیچھے یا بائیں ہاتھ میں نامہ اعمال دیے جانے والے لوگوں میں سے نہ بنائے۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ دو اعلان ہیں، وعلیکم السلام، میں سنتا ہوں آپ کی بات۔ دو اعلان ہیں، ایک یہ کہ یہ 4 سیڈیز ہیں جو حج و عمرہ اور زیارت مدینہ منورہ کے مسائل پر تفصیل کے ساتھ یہاں پچھلے سال ریکارڈ ہوئی تھی، آپ کو یاد ہوگا، تو وہ تیار ہو کر بن کر یہ بھائی عابد صاحب لے آئے ہیں، اور یہ 4 سیڈیز جو ہیں وہ صرف 6 ریال کی ہیں، یعنی تقریباً کاسٹ ریٹ یا کچھ تھوڑا سا یہ جو ان کا مشینیں وغیرہ چلتی ہیں ان کی مینٹیننس کا حصہ سمجھ لے، تو 6 ریال کی یہ سیڈیز ہیں، یہ آج ان کے پاس موجود ہیں۔ جن کو چاہیے حج پہ جائیں یا نہ جائیں، سیکھنے کا